ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ القصص کی آیت نمبر 14۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ فرعون کے زیر سایہ پرورش پا کر یہی موسیٰ جب اپنی جوانی کو پہنچا اور ہر لحاظ سے پختہ ہو گیا تو ہم نے اسے علم و حکمت سے نوازا۔ اچھے لوگوں کو ہم اس طرح صلہ دیتے ہیں۔ اب جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھرپور جوان ہو گئے، یعنی جسمانی لحاظ سے بھی جوانی کو پہنچ گئے اور اس کی عقل اور اس کے مزاج میں بھی پختگی آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہیں علم و حکمت سے نوازا۔ یعنی حکم اور علم کے الفاظ آئے ہیں۔ حکم سے مراد چیزوں کے بارے میں صحیح فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت عطا کی، اور علم سے مراد معرفت ہے، معرفت حقائق یعنی سچ کو پہچاننے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور وہ داخل ہوا شہر میں، عَلَىٰ حِینٍ، اس وقت، غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، جب غافل تھے وہاں کے رہنے والے، فَوَجَدَ فِيهَا، پس اس نے پایا وہاں، رَجُلَيْنِ، دو آدمی کو، یقتتلان، جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ وَهَذَا مِنْ شِیعَتِهِ، ایک تو اس کے اپنے گروہ سے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور ایک اس کے دشمن قوم یعنی فرعون کی قوم کا تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِی، پس مدد مانگی اس شخص نے، مِنْ شِیعَتِهِ، جو موسیٰ علیہ السلام کے اپنے گروہ کا تھا، عَلَى الَّذِی، اس شخص کے مقابلے میں، مِنْ عَدُوِّهِ، جو اس کے دشمن قوم کا تھا۔ فَوَقَذَهُ موسیٰ، پس موسیٰ علیہ السلام نے مارا اسے مکہ، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، پس اس کا کام ہی تمام کر ڈالا۔ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیطان، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی مارنا تو نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کہا یہ کوئی شیطانی فعل ہو گیا۔ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ، بے شک شیطان کھلا یعنی انسان کا دشمن ہے۔ پھر ایک دن اتفاق سے وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوا جبکہ شہر کے لوگ بے خبر ہوتے تھے، تو اس نے دیکھا کہ دو آدمی وہاں لڑ رہے ہیں۔ اب بے خبر کا کیا مطلب ہے؟ یہ غالباً لوگوں کے قیلولے کا وقت ہوگا، یعنی دوپہر کے وقت تھوڑا سا سونے، عصر کی، ظہر کی نماز کے بعد آگے جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کے بارے میں خیال ہو سکتا تھا کہ آخر لوگوں نے اسے دیکھا کیوں نہیں۔ قرآن نے یہ اس کی وجہ بیان کر دی کہ یہ ایسا وقت تھا جب لوگ زیادہ تر گھروں میں تھے، چنانچہ سڑکیں گلیاں سنسان تھیں اور شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کا انتخاب شاید اس لیے کیا کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے بچا کے اپنے مظلوم بھائیوں کے حالات دیکھ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا اور اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ یہ حادثہ بالکل بے ارادہ پیش آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے گی۔ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، اسرائیلی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے مدد چاہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو مظلوم جان کر اس کی حمایت کے لیے بڑھے اور چل پڑے آگے، اور چاہا کہ بیچ بچاؤ ان دونوں کے درمیان میں کرا دیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قبطی جو فرعون کی قوم کا تھا اپنی رعونت اور تکبر کے سبب سے ان سے الجھ پڑا۔ انہوں نے اپنی مدافعت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو گھونسا مارا تو وہ ایسا بے ڈھب پڑا کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو مجھ سے شیطانی کام ہو گیا، اس میں شبہ نہیں کہ شیطان ایک کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ اس نے پھر دعا کی، کالا، فرمایا، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، فاغفر لی، پس تو مجھے بخش دے، فغفر لہ، پس اسے معاف کر دیا گیا، بخش دیا گیا، انہ ھو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت بھی ابدی ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دعا کیوں کی؟ انہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ اسی علم و حکمت کا کرشمہ تھا جس کا ذکر اوپر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی شاہزوری اور بے پناہی پر فخر کرنے کی بجائے اس غیر ارادی غلطی کو بھی جرم سمجھا، چنانچہ فوراً نادم ہوئے اور اپنے پروردگار سے معافی کی درخواست کی۔ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، بما انعمت علیہ، جس طرح تو نے انعام کیا مجھ پر، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں ہرگز نہیں بنوں گا ایسے مجرموں کا مددگار۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی بشارت بھی کسی غیبی ذریعے سے دی گئی تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں اور اپنی حفاظت کا بندوبست کریں، اس لیے کہ اس وقت کے حکومت اور قانون سے وہ اپنے لیے کسی انصاف کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔
اس میں جو یہ فرمایا ہے کہ اب میں اس طرح کے مجرموں کا کبھی مددگار نہ بنوں گا، تو اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ انہوں نے اپنے اسرائیلی بھائی کو مجرم سمجھتے ہوئے اس کی مدد کی تھی۔ اس وقت تو انہوں نے اسے مظلوم ہی سمجھا تھا، لیکن بعد میں واضح ہو گیا کہ وہ جسے مظلوم سمجھے تھے وہی در حقیقت مجرم تھا۔ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، آپ نے تو جو کچھ کیا اس کو مظلوم سمجھتے ہوئے کیا، اس کی فریاد پر کیا، اور وقت کے حالات کی بنا پر ان کو گمان یہی ہوا کہ قبطی یعنی جو فرعون کا ہے ظالم ہے، اور اسرائیلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے یہ مظلوم ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے معافی مانگنے پر یہ نہیں فرمایا کہ تم بے قصور ہو، قبطی ظالم آدمی تھا، بلکہ ان کو ایک غلطی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے معافی دی، تو اس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے، لیکن معاملے کی تحقیق نہ کرنے کے سبب سے مجھ سے ظالم کی حمایت صادر ہو گئی۔ اس وجہ سے آئندہ کے لیے آپ نے یہ عہد فرمایا کہ اب میں بلا تحقیق کسی کی حمایت نہیں کروں گا، بلکہ صرف اسی کی حمایت کروں گا جس کا مظلوم ہونا معلوم ہوگا۔ چنانچہ دوسرے ہی دن آپ نے جب اس اسرائیلی کو ایک دوسرے قبطی سے لڑتے دیکھا اور وہ حسب سابق پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طالب مدد ہوا، تو آپ نے اس کو جھڑک دیا کہ تم ایک شریر آدمی معلوم ہوتے ہو۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، رات خیریت سے گزر گئی تو اگلے ہی دن صبح موسیٰ ڈرتے ڈرتے کچھ ٹوہ لیتے ہوئے شہر میں داخل ہوا۔ فَإِذَا الَّذِي، پس وہ شخص اسْتَنصَرَہُ جس نے مدد مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام سے بالامس کل تک، یستصرخہ پھر وہ مدد کے لیے چلا رہا تھا، قالا تو کہا لہو اس سے موسیٰ نے انک لغوی مبین، تو کھلا یعنی بہکا ہوا ہے۔ رات خیریت سے گزر گئی تو اگلے دن موسیٰ صبح کو ڈرتے ڈرتے کچھ ٹوہ لیتے ہوئے شہر میں داخل ہوا، پھر کیا دیکھتا ہے کہ وہی جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا، اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم خود ایک کھلے ہوئے شریر آدمی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات اللہ تعالیٰ کے اشارے ہی سے کھل گئی تھی، تاہم آج اسے دوبارہ لڑتے دیکھ کر انہیں کوئی شبہ نہیں رہا کہ اصل مجرم یہی شخص ہے جو ہر ایک سے لڑتا رہتا ہے۔ فلما اراد، جب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے، ان یبطش بالذی کہ وہ پکڑے اس شخص کو، ہوا عدو لہما جو ان دونوں کا دشمن ہے، قالا تو اس پر اس بندے نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ اتریدو کیا تو چاہتا ہے ان تقتلنی کہ تم مجھے بھی قتل کر دے، کما جس طرح قتلتا نفسا جس طرح تم نے قتل کیا تھا ایک جان کو، بالامس کل، ان تریدو تو نہیں چاہتا، الا ان تکونا جبارا فی الارض مگر تو جابر اور ظالم بن کر رہنا چاہتا ہے زمین میں، وما تریدو اور نہ ہی تم چاہتے ہو ان تکونا من المصلحین کہ تم یہاں اصلاح کرو۔ پھر دونوں کو سمجھاتے جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑے کہ وہ بھی جھگڑنا بند کرے، یہ اسی دشمنی کی طرف اشارہ ہے جو قبطیوں کے مظالم کی وجہ سے ان کے اور اسرائیلیوں کے مابین اس وقت قومی اعتبار سے قائم ہو چکی تھی۔ تو اسے شبہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ یہ شبہ غالباً اس لیے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی اسے جھڑک دیا تھا، چنانچہ انہوں نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اسے گمان ہوا کہ ان کا گھونسا آج اسے پڑنے والا ہے، لہٰذا وہ بول اٹھا کہ موسیٰ جس طرح کل ایک آدمی کو تم نے قتل کر دیا تھا، کیا آج اسی طرح مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم یہی چاہتے ہو کہ اس ملک میں جابر بن کر رہو، تم اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ آدمی محض شریر ہی نہیں، اس کے ساتھ نہایت سفلا یعنی بدبخت بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد و حمایت کی تو اس کے نزدیک وہ بہت بڑے مصلح تھے، لیکن جب ان کی طرف سے خود اس کو خبردار کیا گیا، تنبیہ کا اندیشہ ہوا، تو نہایت غیر ذمہ دارانہ طور پر اس نے کل کے قتل کا راز فاش کر دیا جو اب تک کسی کے علم میں نہیں تھا، اور انہیں بھی فوراً ایک مطلق العنان اور بے قابو آدمی قرار دے دیا جو دوسروں پر اپنی دھونس جمانا چاہتا ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ لقب دے دیا کہ تم جابر اور ظالم بن کر زمین میں رہنا چاہتے ہو۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، آ گیا دور دراز سے ایک شخص دوڑتا ہوا،
کالا تو اس نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ ان الملا بے شک جو سردار ہیں یا تامرون بکا وہ چالیں چل رہے ہیں تمہارے خلاف، کس لیے لے یقتلوک تاکہ وہ تجھے قتل کر دیں، فاخرج انی لاک من الناصحین نکل جا بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ بات دربار میں پہنچی تو شہر کے پرلے سرے سے جہاں شاہی محلات تھے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے بتایا کہ موسیٰ دربار کے بڑے تمہارے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، اس لیے یہاں سے نکل جاؤ، یقین کرو میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ غالباً وہی شخص تھا جس کا ذکر آگے سورہ مومن میں کی آیت نمبر 28 میں ہوا ہے کہ اگرچہ شاہی خاندان میں سے تھا مگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی سے دربار والوں کی نگاہ میں کھٹک رہے تھے، لہٰذا انہیں جب معلوم ہوا کہ یہ اسرائیلی اب ہمارے لوگوں کو قتل کرنے بھی لگا ہے تو ان کی آتش غضب پوری طرح بھڑک اٹھی اور وہ ان کے قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ اس نے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ وضاحت اس نے غالباً اس لیے ضروری سمجھی کہ بدگمانی کی جو فضا اس وقت قبطیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان تھی اس میں حضرت موسیٰ یہ خیال نہ کریں کہ اس خبر کے پیچھے بھی فرعونیوں کی کوئی اسکیم ہے، اس لیے اس نے یہ وضاحت کر دی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منہا پس نکل پڑے وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خائفاً ڈرتے ڈرتے یترقبو اور خطرے کا جائزہ لیتے ہوئے، کالا تو کہا حضرت موسیٰ نے ربی نجنی اے میرے رب مجھے نجات دے من القوم الظالمین ایسی ظالم قوم سے۔ چنانچہ موسیٰ وہاں سے ڈرتا ہوا اور ٹوہ لیتا ہوا نکل کھڑا ہوا، اس وقت اس نے دعا کی میرے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دے۔ ولما توجہ جب اس نے اپنا رخ کیا تلکا مدین کی طرف، کالا تو کہا عسیٰ ربی ہو سکتا ہے میرا رب ان یہدی یعنی مجھے ہدایت دے دے سوا السبیل سیدھے راستے کی۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر مدین کا رخ کیا تو اپنے دل میں کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا، یعنی گھر سے نکل کر کچھ سوچا، پھر فیصلہ کر لیا کہ اس ہجرت کے لیے فرعون کی سلطنت سے بحر مدین ہی موضوع ہے، خلیج عقبہ کے مشرقی اور مغربی سواحل پر آباد یہ اسی قوم کی بستی ہے جس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ اس کا محل وقوع خلیج عقبہ کے مغربی ساحل پر مکہ سے چند میل بجانب شمال بتایا جاتا ہے، یعنی ٹھیک اس راستے پر ڈال دے گا جو مجھے میری منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مدین کا رخ تو کر لیا لیکن ابھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ مدین میں کہاں اور کس کے پاس جانا ہے، بس خدا کے بھروسے پر گھر سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ آگے کے واقعات سے واضح ہے یہی بھروسہ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں ٹھیک اسی مقام پر لے گیا جہاں انہیں جانا چاہیے تھا۔ سبحان اللہ۔ ولما ورد ماء مدین جب وہ پہنچے مدین کے کنویں پر، وجد علیہ امۃ من الناس انہوں نے پایا وہاں لوگوں کی ایک جماعت، یاسقون جو پانی پلا رہی تھی اپنے جانوروں کو، ووجد من دونہم امرأتین انہوں نے پایا ایک طرف دو عورتوں کو، تازودان جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں۔ قالا فما خطبکما تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس لیے تم دونوں یہاں ہو؟ قالتا لا نسقی ان دونوں نے کہا ہم نہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا سکتے حتیٰ یہاں تک کہ یصدر الرعاء جب تک کہ چرواہے نہ پلا لیں، وابونا شیخ کبیر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام بالآخر مدین کا رخ کیا تو اپنے دل میں کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ چنانچہ چلتے چلتے جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا وہاں لوگوں کی ایک بھیڑ لگی ہے اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ ان سے الگ دو عورتیں ہیں جو اپنے گلے کو روکے کھڑی ہیں۔ اس نے پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ ہٹا لیں، اور اس کام کے لیے ہمیں ہی آنا پڑتا ہے اس لیے کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ وہ اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں، اس میں اصل لفظ تازودان آیا ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ان کا گلہ تو گھاٹ پر پہنچ کر پانی پینے کے لیے زور لگا رہا تھا لیکن وہ زبردستی اسے پیچھے ہٹا رہی تھیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم دونوں کیوں ہو؟ اصل میں ما خطبکما کے الفاظ آئے ہیں، ان کا حق ادا کیجیے، تو گویا مدعا یہ ہے کہ تم عورتیں ہو، آخر کیا افتاد پیش آئی ہے کہ خود اپنا گلہ لے کر نکلی ہو
اور اب اسے یہاں روکے کھڑی ہو۔ پھر ان دونوں نے بتایا یعنی والد بوڑھے ہیں اور گھر میں کوئی دوسرا مرد بھی نہیں ہے، اس لیے آتی ہیں، لیکن مردوں کی بھیڑ میں گھسنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا انتظار کرتی ہیں کہ چرواہے ہٹیں تو اپنے جانوروں کو آگے لے جائیں اور پانی پلائیں۔ فَسَاقَ لَهُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر مڑ کر ایک سائے کی طرف آ گئے۔ فَقَالَ رَبِّ، پس کہا اے میرے رب، اِنِّی لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، بے شک جو بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا خواہش مند ہوں، ضرورت مند ہوں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان دونوں کی خاطر ان کے گلے کو پانی پلا دیا، پھر ہٹ کر سائے کی طرف آیا اور دعا کی پروردگار اس وقت جو خیر بھی تو میرے لیے اتار دے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ یعنی اگرچہ سخت مشکل اور پریشانی سے دوچار تھے مگر اس کے اظہار کے لیے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا، اور جس سائے سے اٹھ کر کمزوروں کی حمایت کے لیے گئے تھے اسی میں آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں۔ یہ ایسی دعا ہے کہ روح میں اہتزاز پیدا کر دیتی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں اس دعا کی بلاغت کی تعبیر سے زبان قلم قاصر ہے، صرف اہل ذوق ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، چونکہ یہ دعا بالکل صحیح وقت پر صحیح جذبے کے ساتھ اور بالکل صحیح الفاظ میں زبان سے نکلی، اس وجہ سے اس کا اثر بلا کسی تاخیر کے ظاہر ہوا۔ صاحبزادیوں نے حضرت موسیٰ کے اس احسان کا ذکر اپنے باپ سے کیا اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس خیر کی راہ کھول گئی جس کے لیے انہوں نے دعا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، پس آ گئی ان دونوں میں سے ایک، تمشی چلتی ہوئی، عَلَى اسْتِحْيَاءٍ حیا کے ساتھ، قالت وہ بولی اِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ، میرا ابا تمہیں بلا رہا ہے، کس لیے؟ لِيَجْزِيَكَ، تاکہ وہ تمہیں بدلہ دے، أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، جو تو نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُ، جب وہ آئے اس کے پاس، وَقَصَّ عَلَيْهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کر دیا، علیہ القصص، پورا قصہ واقعہ بیان کر دیا اس کے سامنے۔ قال لا تخف، انہوں نے کہا خوف نہ کرو، نجوتا، تم نجات پا آئے ہو، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ اس دعا کے بعد زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ان میں سے ایک شرماتی ہوئی اس کے پاس چل کر آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ ہماری خاطر آپ نے جو پانی پلایا ہے اس کا صلہ دیں۔ موسیٰ چل پڑے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ بزرگ مدین کے کاہن تھے۔ بائبل میں ان کا نام ایک جگہ راویل اور دوسری جگہ یترو بیان کیا ہے۔ تلمودی لٹریچر میں ایک اور نام جو باب بھی نقل ہوا ہے، ان میں سے یترو کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ان کا نام نہیں بلکہ لقب تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کے اولاد میں سے تھے، چنانچہ قیاس یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ بھی دین ابراہیمی کے پیرو تھے۔ بائبل میں مزید تفصیل ہے کہ اس روز لڑکیاں معمول کے خلاف وقت سے پہلے فارغ ہو کر گھر پہنچ گئیں تو باپ نے اس کا سبب معلوم کرنا چاہا۔ انہوں نے بتایا کہ آج ایک مسافر نے ہمارے گلے کو خود بھر کر پانی پلا دیا ہے۔ اس پر باپ نے فرمایا کہ تم نے اسے چھوڑ کیوں دیا؟ جا کر اسے بلاؤ کہ ہمارے ہاں روٹی کھا لے۔ موسیٰ چل پڑا، پھر جب اس کے والد کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے تسلی دی کہ اب اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ آیت میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن نے چرواہوں کی بھیڑ سے لڑکیوں کے الگ کھڑے ہونے اور موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے شرماتے ہوئے آنے کو خاص طور پر نمایاں کیا ہے۔ یہ ان کے شریفانہ اطوار کی تصویر ہے جس کی طرف قرآن توجہ دلانا چاہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی دعا کی قبولیت اور تائید غیبی سمجھا اور بغیر کسی تردد کے فوراً اس کے ساتھ ہو لیے۔ یہ سن لینے کے باوجود کہ انہیں ایک ذرہ سی خدمت کا بدلہ دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس موقع پر خواہ مخواہ خودداری کا مظاہرہ کریں اور ان کے پروردگار نے جو سامان میزبانی فراہم کر دیا ہے اسے رد کر دیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔